یہ جو اخلاقی نظام کی بات سائنٹیفک ہو گئی، بڑی خوبصورت نوجوان نے حافظ عمیر نے گفتگو کر دی. اب جس نے ماننا ہے اگر بغض کے بغیر چلے تو اس کے لیے نشانی کنفرمیشن بائس سنڈروم کا شکار نہ ہو تو پھر تو وہ لوگ بدل گئے الحمدللہ. اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ تیزی سے پھیلتا دین ہے. لیکن یہ جو آپ نے بھی بات کی کہ ہم وہ اخلاقیات کے دائرے سے باہر آنا چاہتے ہیں، جب یہ جو لوگ اس طرح سے بات کرتے ہیں تو کوئی تو کوڈ بنانا پڑے گا نا آپ کو، کوئی تو کوڈ آپ نے رکھنا ہے زندگی کا یا نہیں؟ جی اصل یہی سوال میں الہاد والوں سے کرتا ہوں. جب وہ کسی چیز کو یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور صحیح کیا اگر آپ صحیح کہتے ہیں تو کس بنیاد پہ کہتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں یہ انسانی شعور نے ارتقا کیا ہے تو انسانی شعور کو ارتقا کہاں سے آیا؟ شعور کا شعور کس نے دیا؟ واہ 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 واہ، سمجھ گئے؟ میں کہتا ہوں یہ کتاب ایک ہی ہے قرآن حکیم، اس کو پڑھنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس انداز سے پڑھتا ہے. کیا بات، وہ صرف ثواب کے نیت سے پڑھے گا تو ثواب مل جائے گا اس کو. اگر کائنات کے اسرار و رموز کو جانا چاہے گا تو قرآن کا دعویٰ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک ہی نہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ جو ہدایت کا طلبگار ہے. تو ہمارے ہاں بہت سے حضرات نے اس کتاب کو جب پڑھا تو ان کا رویہ معاندانہ ہاسٹائل تھا، لیکن جب اس کتاب کو پڑھ کے اپنی رائے قائم کی تو رائے قائم کرنے میں وہ دوسری طرف چلے گئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی انسان خالی ذہن ہو کر اس کتاب کا مطالعہ کرے گا یا کائنات کے اسرار و رموز پہ غور کرے گا تو وہ وہی بات کرے گا جو مظفر واسی کرتے ہیں کہ وہی خدا ہے جو چلا رہا ہے نظام ہستی. خدا کے وجود کے بغیر اس کائنات کی ایگزسٹنس ہے ہی نہیں. جب خدا کی ایگزسٹنس نہیں ہے تو اس کے اندر جو بھی ہم سارے گھوم پھر رہے ہیں ہماری بھی ایگزسٹنس کوئی نہیں ہے. سوال یہ ہے صرف کہ عقل کو استعمال درست کریں، اور عقل کا استعمال اس وقت وہ چھوڑ دیتے ہیں جب اخلاقی نظام کی پابندیاں آتی ہیں. اخلاقی نظام ہمیشہ ہی ریلیجن دیتا ہے. ریلیجن جو لوگ اس کی پیروی نہیں کرتے وہ بنیادی طور پہ اپنے آپ کو اس اخلاقی نظام سے باہر نکالنا چاہتے ہیں. اب وہ کوئی مسلم ہو، کوئی مسیحی ہو، جو بھی ہو، کسی مذہب کے اندر یہ اس کو پرمیشن نہیں ہوتی کہ آپ بندوں کو مارنا شروع کر دیں اور آپ کہہ دیں کہ یہ نیچر ہے. نیچر نہیں ہے، یہ آپ کا عمل ہے، اور آپ اس عمل کے لیے اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں. وہ آپ کو اس دنیا میں بھی آزما سکتا ہے، جواب دہ بنا سکتا ہے، اور آخرت میں اسے بنانا ہی بنانا ہے. آپ دیکھ لیں جن لوگوں نے کائنات میں اتنے ظلم کیے ان کا انجام کیا ہوا. تو خدا کی جو حرکیات ہیں وہ حرکت میں آتی ہیں، اور اگر یہاں نہیں ہوا تو پھر کہاں ہوگا؟ کوئی تو ایک جگہ ہوگی نا، ورنہ تو یہ سارا نظام سے کہ ناانصافی ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ اس سوال کا جواب پہ غور کریں گے تو خدا کے وجود کے قائل ہوں گے آپ. بے شک. اور یہ انسانی زندگی کا ایک ایسا سچ ہے جس سے ہم نظر انداز کر ہی نہیں سکتے. صرف اپنی خواہشات کو دوام دینے کے لیے اور اپنی ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جن کے راستے مذہب رکاوٹ ہے، ہم الہات کا لبادہ اوڑھتے ہیں. تو پروفیسر یہ جو گفتگو دیکھے کیا وہ شخص جو یہ سوچتا ہے، کیا دیکھے پھر جانوروں میں کئی جانور ایسے ہیں جن میں ماں باپ کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، جی بیٹے کا ماں کا رشتے کا کوئی نہیں جی ایسے ہی ہے. تو کیا پھر آپ بھی اس نیچر جی وہ نیچر ہے تو پھر آپ بھی اس نیچر پہ چلیں گے؟ میں کہتا ہوں کیوں نہیں جاتے. مجھے تو یہ جو گفتگو سمجھ آئی کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ ہمارا یہ ہے، تو جو اس پر نہیں ہے نا اس نے اپنے آپ کو الہ بنایا ہوا ہے. جی ایسے ہی ہے کہ میری جو میری عقل جو ہے میری عقل جو ہے وہی حرف آخر ہے.